آج ہم بات کر رہے ہیں انڈونیشیا کی، ایک ایسا ملک جو واقعی ایک کمال کا امتزاج ہے، وسعت، تنوع اور دنیا میں بڑھتا ہوا اثر و رسوخ۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ ملک جو قدرتی خوبصورتی، ایک بہت بڑی آبادی اور زبردست معاشی ترقی کا گھر ہے، دنیا کے لیے اتنا اہم کیوں ہے؟ اچھا، سب سے پہلے تو ذرا اس کی وسعت کے بارے میں سوچیں۔ 17,000 سے زیادہ جزیرے، جی ہاں 17,000 سے بھی زیادہ۔ یہ کوئی عام ملک نہیں ہے، یہ تو سمجھیں کہ سمندر میں بکھرا ہوا ایک پورا جہان ہے۔ اور پھر آتی ہے اس کی آبادی، 27,70,00,000 سے بھی زیادہ لوگ۔ یہ اتنی بڑی تعداد ہے کہ انڈونیشیا دنیا کا چوتھا سب سے زیادہ آبادی والا ملک بن جاتا ہے، صرف چین، انڈیا اور امریکہ کے بعد۔ اور اسی آبادی کی وجہ سے انڈونیشیا کو ایک بہت خاص شناخت بھی ملتی ہے، وہ یہ کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا مسلم اکثریتی ملک ہے۔ یہاں کی تقریباً 87% آبادی مسلمان ہے۔ تو یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، 17,000 جزیرے، کروڑوں لوگ، اتنا زیادہ تنوع، آخر یہ سب مل کر ایک قوم کیسے بنے ہوئے ہیں؟ ہے نا دلچسپ سوال؟ چلیں اسی راز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کے جغرافی کی، یعنی جزیروں کا ملک۔ یہ واقع 2 براعظموں پر پھیلا ایک جغرافی عجوبہ ہے۔ دیکھیں، انڈونیشیا ہے جنوب مشرقی ایشیا میں، ایشیا اور آسٹریلیا کے ٹھیک بیچ میں، اور اس کی یہی لوکیشن اسے بہت اہم بنا دیتی ہے۔ یہ عالمی تجارت کے لیے ایک مرکزی گزرگاہ ہے، اور یہی چیز اس کی سیاسی اہمیت کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اور ان ہزاروں جزیروں میں سے کچھ کے نام تو بہت مشہور ہیں، جیسے جاوا، سماترا، بورنیو۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک جزیرہ اپنی جگہ ایک الگ دنیا ہے، جس کی اپنی ثقافت اور اپنی الگ تاریخ ہے۔ تو پھر سوال وہیں آ جاتا ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سی طاقتیں ہیں جو اتنے بکھرے ہوئے ملک کو ایک قوم بنا کر رکھتی ہیں؟ اسی کو ہم کہہ سکتے ہیں اتحاد کا معجزہ۔ اچھا، تو اس اتحاد کے پیچھے 3 بڑی وجہ ہیں۔ پہلا، ایک مضبوط مرکزی نظام حکومت۔ دوسرا، بہت طاقتور قومی ادارے۔ اور تیسرا، جو شاید سب سے اہم ہے، ایک قومی زبان، بھاشا انڈونیشیا۔ یہی وہ زبان ہے جو ان ہزاروں جزائر کو ایک لڑی میں پروتی ہے، ایک آواز دیتی ہے۔ اور ایک اور چیز ہے جو انڈونیشیا کو واقعی خاص بناتی ہے، اور وہ ہے یہاں کی مذہبی رواداری۔ سوچیں، اتنی بڑی مسلم اکثریت ہونے کے باوجود یہاں مختلف مذاہب کے لوگ جس ہم آہنگی سے رہتے ہیں، وہ ایک زبردست مثال ہے۔ تو یہ جو قومی اتحاد ہے نا، یہی انڈونیشیا کی معاشی طاقت کی بنیاد بنتا ہے۔ اور یہ معاشی طاقت کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہے۔ انڈونیشیا دنیا کی 20 بڑی معیشتوں میں شامل ہے، یعنی G20 کا ممبر ہے۔ تو چلیں اب ذرا اس کی اکانومی کے ستونوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ اس کی اکانومی کو چلانے والے 3 بڑے انجن ہیں۔ ایک تو ہیں قدرتی وسائل جیسے نکل، کوئلہ، سونا۔ پھر آتی ہے زراعت، جس میں پام آئل اور کافی بہت اہم ہیں۔ اور تیسرا، جو آج کل بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، وہ ہے ڈیجیٹل اکانومی۔ یہی اس کے مستقبل کو شکل دے رہی ہے۔ اور یہاں خاص طور پر نکل کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ نکل کی پیداوار میں انڈونیشیا دنیا میں نمبر 1 ہے۔ اور آج کل نکل کیوں اتنا اہم ہے؟ کیونکہ یہ الیکٹرک گاڑیوں کی بیٹریوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی لیے تو دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں انڈونیشیا میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے لائن میں لگی ہیں۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ انڈونیشیا صرف قدرتی وسائل پر ہی انحصار نہیں کر رہا، بلکہ اس کی معاشی ترقی کا ایک بالکل نیا اور شاید اس سے بھی زیادہ طاقتور پہلو سامنے آ رہا ہے۔ پچھلے کچھ سالوں سے ہوا یہ ہے کہ وہاں کی نوجوان نسل نے ڈیجیٹل دنیا میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ آن لائن شاپنگ ہو، ڈیجیٹل پیمنٹس ہوں، یا پھر نئے اسٹارٹ اپس، یہ سب مل کر اس کی معیشت کو ایک نئی سمت دے رہے ہیں۔ اور اس ترقی کی رفتار واقعی حیران کر دینے والی ہے۔ یہ جو ڈیجیٹل سیکٹر ہے نا، یہ ماضی کے مقابلے میں کئی گنا بڑا ہو چکا ہے، اور اندازہ یہ ہے کہ مستقبل میں یہ اور بھی تیزی سے بڑھے گا اور شاید ملک کی معیشت کا سب سے بڑا ڈرائیور بن جائے گا۔ اچھا، معیشت کی بات تو ہو گئی، اب ذرا دیکھتے ہیں کہ عالمی سطح پر انڈونیشیا کا کیا کردار ہے، کیونکہ یہ صرف مسلم دنیا میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی سیاست میں ایک اہم آواز بن کر ابھرا ہے۔
دیکھیں، عالمی سطح پر انڈونیشیا کی پوزیشن بہت ہی منفرد ہے۔ یہ سمجھیں کہ ایک ہی وقت میں دو بہت اہم پلوں پر کھڑا ہے۔ ایک طرف تو یہ اسلامی تعاون تنظیم یعنی OIC کا ایک بہت بااثر ممبر ہے، اور دوسری طرف یہ G20 کا حصہ ہے، یعنی دنیا کی 20 بڑی معیشتوں میں سے ایک۔ اور اسی وجہ سے پاکستان اور انڈونیشیا کے تعلقات بھی بہت گہرے ہیں۔ ان کے بیچ تاریخی، مذہبی اور ثقافتی رشتے بہت مضبوط ہیں، اور دونوں ہی ملک چاہتے ہیں کہ مسلم دنیا میں استحکام آئے اور سب مل کر ترقی کریں۔ تو ان سب باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ انڈونیشیا کی کہانی سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ سچ تو یہ ہے کہ یہ ملک آنے والے وقت کے لیے ایک بہت بڑی مثال قائم کرتا ہے۔ یہ ملک ہمیں دکھاتا ہے کہ اگر لیڈرشپ اچھی ہو، سسٹم مضبوط ہو اور لوگوں میں اتفاق ہو تو پھر کوئی بھی مشکل ناممکن نہیں رہتی، چاہے چیلنج جغرافیائی ہو جیسے ہزاروں جزیرے یا ثقافتی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہزاروں جزیرے اور کروڑوں لوگ مل کر ایک قوم بن سکتے ہیں اور ترقی کے راستے پر چل سکتے ہیں۔ تو آخر میں ہم یہی کہیں گے، انڈونیشیا جزائر کا ملک، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلم دنیا کی ایک ابھرتی ہوئی سپر پاور۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ اتحاد اور ایک واضح ویژن ہو تو واقعی کچھ بھی ناممکن نہیں۔